آئیے چلتے ہیں ایپیسوڈ 4 کی طرف، سیریز میری جنت کی مجلسیں۔ میں اپنی سواری پر سوار خوشی خوشی اپنے محل کی طرف رواں دواں تھی۔ پھر خیال آیا کیوں نہ اماں ابا کو مل لوں۔ یہ تو مجھے پتہ چل چکا تھا کہ وہ میرے ہی درجے پر ہیں، مگر کہاں ہیں یہ نہیں معلوم تھا۔ میں نے بس اتنا ہی کہا سبحانک اللہم، اور سواری نے اپنا رخ فوراً موڑ لیا۔ یہ عجیب ہی جگہ تھی کہ جہاں کچھ بھی چاہیے ہوتا تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس اس کا سوچ میں آ جانا ہی کافی تھا اور کام پورا ہو جاتا۔ کن کہنے کی دیر ہوتی تھی اور وہ چیز ہو جاتی۔ میری یہ سواری اڑتے اڑتے ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل محل میں اتر گئی۔ میں نے جو ہی اس سواری سے قدم اتارا، بہت سے خادم لپکے اور میرا استقبال کیا۔ میں نے کہا امی جان اندر ہیں؟ بولے جی تشریف لائیے۔ میں خادموں کے جھرمٹ میں بڑے ناز کے ساتھ چلتے ہوئے محل میں داخل ہوئی۔ امی تو جیسے میری ہی انتظار میں تھی۔ یہ جوان اور خوبصورت لڑکی میری امی ہیں؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ ہنسنے لگی، آگے بڑھی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ ہائے اماں، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ملے ہوئے۔ آپ کے بعد تو دنیا پھیکی ہو گئی تھی، آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ میں زور سے اماں سے چمٹی ہوئی تھی، جیسے میں آج وہی چھوٹی سی بچی ہوں جو ماں کے سینے سے لگ کے سکون پا لیتی تھی۔ بہت دیر تک میں ان کے ساتھ لگی رہی، وہ بھی میرے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ پھر میں نے الگ ہو کر غور سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ہنس پڑی۔ میں نے کہا اماں یہ آپ ہیں؟ آپ تو میری سہیلی لگ رہی ہیں۔ اتنا حسن میری ماں کا؟ اماں دنیا میں بھی بہت خوبصورت تھی، اور پھر بچوں کے غموں نے ان کو مار دیا۔ سارا حسن مانند پڑ گیا، لیکن اب تو حسن کا یہ عالم تھا کہ ان کے چہرے سے نظریں ہی نہیں ہٹتی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر سامنے بچھی ہوئی نشست پر لے گئی، جہاں طرح طرح کے کھانے پہلے سے چنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کیسی ہیں آپ؟ بولی الحمدللہ، اللہ نے ہمارے سارے غم دور کر دیے اور بغیر جہنم دکھائے ہوئے جنت میں داخل کر دیا۔ میں نے کہا ہاں الحمدللہ، آپ نے سچ کہا۔ اچھا یہ بتائیے ابا کہاں ہیں؟ بیٹا وہ بھی آتے ہوں گے۔ اصل میں تمہارا بھائی خالد۔ کیا ہوا خالد کو؟ میں گھبرا گئی۔ مجھے پہلے ہی ڈر تھا اسے کچھ ہو نہ جائے، وہ دنیا میں آوارہ ہو گیا تھا۔ بری صحبت نے اس کو والدین کا بھی نافرمان بنا دیا تھا۔ میرے والد صاحب انتہائی نیک آدمی تھے، تہجد گزار، ہر نماز جماعت سے پڑھنے والے، بہت شریف النفس۔ امی کو بھی ہم نے نماز روزے کا پابند دیکھا، پردے داری، انتہائی متقی، کبھی کسی کی بات نہیں کرتی تھی، مگر نہ جانے کیوں خالد میں تو ماں باپ کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ بارہا سمجھانے کے باوجود وہ ایک نہیں سنتا تھا۔ امی بتائیے نا کیا ہوا خالد کو؟ وہ آہستہ سے بولی، بیٹا وہ آگ میں چلا گیا تھا۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ بس ہونا کیا تھا، یہاں ہم آگے اپنی جنت میں ہنسی خوشی رہنے لگے، ہم کیا جانے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کرنے کا ارادہ فرمایا، تب ہمارے دلوں میں اس کی یاد ڈالی۔ پھر تمہارے ابا نے کہا خالد کہیں نظر نہیں آ رہا۔ باقی سب بچوں کا تو پتہ چل چکا تھا، مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں گیا۔ ہم نے جب ادھر ادھر پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہوا، وہ تو جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ تب ہم پریشان ہوئے۔ پھر جب سب نیک لوگوں کو شفاعت کرنے کی اجازت ملی تو تمہارے بابا کو بھی ملی، تو انہوں نے اس کی شفاعت کی، تب وہ جہنم سے نکلا۔ لیکن تب تک اس کی حالت بری ہو چکی تھی، وہ پوری طرح جل چکا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس نے تو زندگی میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، اس پر کوئی نعمت کبھی آئی ہی نہیں، دور دور تک کسی نعمت سے اس کا واسطہ نہیں۔ رنگ سیاہ اور جل کے بسم۔ ہاں اماں، آپ اور ابا تو ہمیشہ اس کو سمجھاتے رہے، مگر اس نے کبھی کسی کی سن کے نہ دی۔ جو لوگ دنیا میں نصیحت نہیں پکڑتے اور انہی خوش فہمیوں میں رہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، ہم کو فلاں بچا لے گا اور ہم تو فلاں کے پیروکار ہیں، ہم تو فلاں کے پیچھے لگ کے جنت میں چلے جائیں گے، ان کے ساتھ یہی تو ہوتا ہے۔ ہاں بیٹا، میں جب بھی اس کو غلط کاموں سے منع کرتی، کہتا تھا آپ جو اتنی نیک ہیں مجھے وہاں جا کر بچا لینا،
مگر دیکھو اپنے گناہوں کی سزا کتنا عرصہ بھگتتا رہا۔ ٹھیک ہے اپنے ایمان کی وجہ سے اب نکل تو آیا ہے، مگر اب خود کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی گناہ بھی اس قابل نہیں تھا جس کے پیچھے میں جہنم میں اتنا عرصہ گزارتا، کوئی لذت اس قابل نہیں تھی کہ اس کے پیچھے ایک لمحہ بھی میں آگ میں جاتا، کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ اس کا مزہ اتنا ہوتا کہ میں اس کے لیے جہنم کا سودا کرتا۔ ہاں اماں، میں نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا، یہ باتیں وہاں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ انسان نافرمانیاں کرتا رہتا ہے اور شیطان اس کو اس خوش فہمی میں ڈالے رکھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، تم بہت اچھے ہو، فکر نہ کرو، تم بچ جاؤ گے، اور ویسے بھی کچھ دن جہنم میں چلے بھی گئے تو آخر میں تو نکل ہی آؤ گے۔ ہاں بیٹا، کاش انسان یہ بات سمجھ جائے جو جہنم کے عذاب میں جل کے سمجھ آئی۔ حالانکہ دنیا میں آگ ہمارے گھروں میں جلتی تھی اور ہم آگ کو روز دیکھتے تھے، جانتے تھے کہ جہنم کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، پھر بھی ڈرتے نہیں تھے گناہ کرنے سے، پھر بھی سوچتے نہیں تھے کہ کیا بنے گا اگر اس آگ میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتے تھے اور مزے سے بھی رہتے تھے، بھولے ہوئے تھے کہ کبھی وہ دن آنا ہی نہیں ہے۔ بیٹا، دنیا میں تو معمولی سر درد کی ایک رات کاٹنا مشکل ہو جاتی تھی، کہاں جہنم کا درد ہم جیسوں سے سہا جائے۔ ایک دانت کا درد تڑپا کے رکھ دیتا تھا، اور کہاں جہنم کا درد، اس کا تو ایک لمحہ بھی سہنا انسان کے بس میں نہیں۔ مجھ سے خالد رو رو کے کہہ رہا تھا، اماں میں تو آگ میں جلتے ہوئے بھی چیخ رہا تھا کہ مجھے موت ہی دے دے، مگر موت بھی کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بتا رہا تھا کہ اس کے جو غیر مسلم دوست تھے وہ اس کو نکلتے دیکھ کر حسرت کر رہے تھے کہ کاش آج ہم مسلمان ہوتے تو کبھی تو امید ہوتی نکلنے کی، مگر ان کی تو کوئی امید بھی نہیں۔ تمہارے ابا اسی کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ اماں، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ کتنی تھوڑی سی زندگی کی لذت کے لیے، یا لوگوں کی واہ واہوں کے لیے، یا تعریفوں کے لیے، یا ان کی نظروں میں جج جانے کے لیے، یا تھوڑے سے وقتی فائدے کے لیے ہم اتنی بڑی آگ اپنے لیے خرید لیتے ہیں۔ کیا وہ مزے اس قابل ہیں چند دن کے؟ امی کی خادمائیں میرے ہاتھ میں پلیٹ تھمانے لگی اور کھانا سرو کرنے لگی۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، اماں آپ کے ہاتھ کا کھانا تو دنیا میں بھی بہت لذیذ ہوتا تھا، اور آپ کے جنت کے کھانے کا بھی مزہ بہت دوبالا ہے۔ اماں بولی، میں صدقے، میں قربان، تو نے تو دنیا میں بھی ہمیشہ ہمیں خوش رکھنے کی کوشش کی، اور تجھے پتہ ہے تیرے قرآن سیکھنے کی وجہ سے ہمیں تو حشر کے میدان میں بھی اتنے قیمتی جوڑے پہنائے گئے، ایسے عزتیں دی گئی، ہم تو حیران رہ گئے۔ پھر ہم نے پوچھا یہ کیوں؟ بتایا گیا، یہ آپ کی بیٹی جو قرآن سیکھتی تھی، پڑھتی تھی، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ میرا تو دل اماں کی اس بات سے اتنا خوش ہو گیا، میرے غموں نے تو دنیا میں بھی ان کو آدھا کر دیا تھا، میری وجہ سے کم ان کو یہاں تو کچھ سکھ ملا۔ اماں میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، میری بیٹی تو نے ہمیں بہت خوش کیا۔ میں اماں کی باتیں سن کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ واقعی یہ جنت کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ مجھے میرے والدین مل گئے جن کے مرنے کے بعد میں ان کے غم میں بہت اداس رہتی تھی، میرے شوہر مل گئے، میرے بچے مل گئے، سب کا پیار، اور سب سے بڑھ کر یہ پیارے رشتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب میرے پاس ہوں گے، ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ میں نے اماں کے کندھے پر سر رکھ دیا، ایسا سکون، اتنا پیار، اتنی خوشیاں، کسی چیز کی فکر نہیں، نہ جاب پر جانے کی فکر، نہ پیسہ کمانے کی فکر، نہ رینٹ دینے کی فکر، نہ بل ادا کرنے کی پریشانی، نہ یہ پریشانی کہ صبح جاب پر جانا پڑے گا، جلدی کام نپٹاؤ، سب فکریں پریشانیاں ختم۔ میں نے حالات دیکھے ہوئے ہیں، اس لیے میں سب جانتی ہوں۔ کہاں کہ میں ویکینڈ کا انتظار کیا کرتی تھی، سال میں صرف ایک پیڈ ویکیشن ہوتی تھی جس کی پلاننگ عرصہ دراز سے کر رہی ہوتی تھی، اور جب وہ ویکیشن آتی تھی تو وقت پلک جھپکتے میں گزر جاتا، اور ابھی تو تھکاوٹ بھی دور نہیں ہوتی تھی، ویکینڈ منٹوں میں چلا جاتا تھا۔ پھر جب دوسری شادی ہوئی تو ایسے مسئلے شروع ہو گئے کہ ذہنی اذیت میں رہی۔
یہاں نہ کوئی طنز کے تیر ہیں، نہ کوئی کڑوی کسیلی باتیں ہیں، کوئی آپ کو کچھ کہتا ہی نہیں، ہر طرف پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے۔ انسان دنیا میں کتنے جتن کرتا ہے اس محبت کو پانے کے لیے کہ فلاں کی آنکھ کا تارا بن جاؤں، فلاں سے محبت پالوں، فلاں مجھے پیار کرنے لگے، مگر کبھی کسی کا موڈ آف، کبھی کوئی ناراض، کبھی کسی کے گلے شکوے، وہ گلے شکوے دور کرتے کرتے ہی زندگیاں گزر جاتی تھی، اور یہاں سب ہی راضی۔ میں سکون کی تلاش میں ساری زندگی بھاگتی رہی، مگر وہاں سکون نہ مل سکا۔ آخر ملتا بھی کیسے؟ وہ دنیا تھی، جنت نہ تھی۔ جو سکون چاہتا ہے واقعی سکون سے رہنا چاہتا ہے، وہ جنت کا راہی بنے۔ خوشیاں چاہتا ہے وہ اس گھر کی قیمت ادا کرنے کے لیے کوشش کرے۔ جو محبتیں چاہتا ہے وہ یہاں کی تیاری کرے۔ میں پتہ نہیں کتنی دیر اماں کے کندھے پر سر رکھے اسی طرح سوچوں میں پڑی رہی کہ ایک خادمہ میرے سامنے سے مشروب بھرا سونے کا جام لے کر آیا، بولا، یہ جنت کے چشمے سلسبیل کی شراب ہے، اس کی خوشبو ایسی مسحور کن تھی۔ وہ بولا، اس میں سونٹھ کی امیزش ہے۔ میں نے جام منہ کو لگایا تو اس کی لذت بیان سے باہر ہے، ایسی لذیذ شراب جس کا ثانی کوئی نہیں۔ جو کھانا کھایا تھا اس نے میری طبیعت کو بوجھل بھی نہیں کیا، اور جو شراب بھی تھی اس سے بھی معدے میں کوئی بھاری پن نہیں ہوا۔ یوں لگا سب کچھ خود بخود بیٹھے ہی بیٹھے ہضم ہو رہا ہے۔ ہم ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور ہمارے سامنے ایسے ایسے حسین مناظر چل رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ ہم انہی مناظر میں کھوئے رہے۔ نہ جانے لوگ کیوں دنیا میں کہتے تھے جنت میں بور نہ ہو جائیں۔ یہاں تو بوریت نام کی چیز نہیں، ہر آن نئے مناظر، حسن ہی حسن، خوشیاں ہی خوشیاں، پیاروں کا ساتھ، محبتیں، رنگ ہی رنگ، یہاں کون بور ہو سکتا ہے؟ اور میری تو کھانے کی گنجائش بھی اتنی بڑھ گئی تھی، جتنا دنیا میں کھاتی تھی اسے کہیں زیادہ کھا رہی تھی۔ ہر کھانا ہی اتنا لذیذ تھا۔ میں نے اماں سے مذاق کرتے ہوئے کہا، اماں کھانا کھانے کے بعد اب یہ تو نہیں کہیں گی لڑکیوں اب سامان، اب سارے برتن سمیٹ لینا، میں تو پکا پکا کر تھک گئی ہوں۔ ہم دونوں نے کہکہا لگایا اور ہمارے کہکہے سے سارا ماحول روشن ہو گیا۔ واقعی دنیا میں کوئی دعوت ہوتی تھی 2-4 کھانے بنا لیتے تھے، اس کے بعد اس کو سنبھالنا، اس کو رکھنا، برتن دھونا، صاف کرنا، کھانا کھانا تو 15-20 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوتا تھا، مگر سمیٹنے میں گھنٹوں لگ جاتے تھے، اور پکانے میں تو اماں پورا دن کچن میں کھڑی رہتی تھی۔ ہم یوں ہی نہ جانے کب تک ہنسی مذاق کرتے رہے کہ سامنے سے ابا جان آتے دکھائی دیے۔ میں ان کی طرف اٹھ کر دوڑی، انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور پیار کرتے ہوئے کہنے لگے، تم نے ہمیں بہت عزت دلائی ہے، تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میری یہ بھی خواہش پوری ہو گئی کہ میں اپنے والدین کو خوش کروں۔ میں نے کہا، ابا جان، اماں اب آپ مجھے اجازت دیں۔ ابا بولے، بیٹا کچھ دیر تو بیٹھو۔ میں نے کہا، پھر آؤں گی، میں جا کر ذرا اپنے بچوں کی خبر لوں۔ جانتے ہیں ان سب کی ترقی میرے درجے پر ہو گئی ہے۔ ابا اس بات سے بہت خوش ہوئے، پھر جلدی سے ان سے مل آؤ۔ میں نے کہا، ہاں ضرور۔ اور ابا آپ تو کسی بادشاہ سلامت سے کم نہیں لگ رہے، ایسے نوجوان، ایسے خوبصورت کہ کوئی دنیا کا بادشاہ دیکھ لیتا تو اس کو اپنی بادشاہت حقیر لگنے لگتی۔ ابا ہنس دیے، بولے، الحمدللہ، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ میں نے کہا، بے شک الحمدللہ، ورنہ ہم تو اس قابل بھی نہ تھے جو اس نے ہماری قدردانی کی ہے۔ میں دونوں کو سلام کر کے وہاں سے نکل گئی۔ میرا دل خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ اپنے والدین کو پراؤڈ کرنا بہت بڑا آنر ہوتا ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ میری سواری ہواؤں میں اڑ رہی تھی کہ اپنی دوست کا خیال آیا۔ میری ایک دوست ہوا کرتی تھی جو میری قرآن کی ساتھی تھی اور مجھ سے بہت مخلص تھی۔ اس کا خیال آتا تھا اور پھر میں نے وہی کلمات کہے اور سواری مجھے لے کر اس کے محل کے باہر اتر گئی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی، میں بے قابو ہو کر اس کی طرف دوڑی۔ نایاب، وہ چونک کر پلٹی اور وہ بھی میری طرف دیوانی ہو کر بھاگتی ہوئی آئی۔ کہنے لگی، تم؟ ہاں میں۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ کہنے لگی، اس دنیا میں ہم ایک دفعہ جدا ہوئے، اس کے بعد آج ملے ہیں۔ دنیا کا تو قیام بھی عارضی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں ملا دیا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟
آؤ میرے ساتھ میرے باغ کی سیر کو چلتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، مجھے کون سا گھر پہنچ کر کچھ کام کرنا ہے، اب تو میں سب کاموں سے فارغ ہوں، مجھے چھٹی مل گئی ہے۔ ہم دونوں ہنس دی۔ وہ بولی ہاں، جہاں چاہیں جائیں، جدھر چاہیں گھومیں، نہ امی سے اجازت کی ضرورت، نہ شوہر کو پوچھنے کی ضرورت، نہ کوئی روک ٹوک، مزہ ہی مزہ، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی، امن ہی امن، نہ جان کا خطرہ، نہ مال کا خطرہ، نہ عزت کا خطرہ۔ اتنے قیمتی محل ہیں اور کسی چور کا ڈر نہیں، کسی بد امنی کا خدشہ نہیں، نہ گھروں کے کاموں کی ذمہ داریاں، نہ بچوں کے بگڑنے کا ڈر، نہ پیسے جمع کرنے کی فکر کہ بڑھاپے میں کیا کریں گے، نہ کوئی محنت اور نہ کوئی مشقت۔ ہم دونوں سہیلیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اسی طرح باتیں کرتے کرتے اس کے باغ کی طرف چل دی، اسی طرح باتیں کرتے کرتے اس کے باغ کی طرف چل دی کہ راستے میں ایک درخت کے قریب سے گزرے تو وہ کہنے لگی کیا کپڑے چینج کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا ادھر آؤ۔ ہم اس درخت کے سامنے کھڑی ہوئی تو میرے پچھلے 70 جوڑے غائب ہوئے اور نئے 70 جوڑے آگے جو انتہائی خوبصورت وہ میرے جسم پر آگے۔ اس کا بھی لباس بہت بیش بہا قیمتی تھا، بہت خوبصورت تھا، پھر بھی اس نے کھڑے کھڑے نیا لباس لے لیا۔ وہ بولی تم بہت حسین لگ رہی ہو۔ میں نے کہا تم بھی۔ ہم ابھی وہیں کھڑے تھے کہ ہمارے کانوں میں کسی گانے کی آواز آئی، ایک انتہائی سریلی آواز، یوں لگ رہا تھا کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ اتنی مٹھاس تھی اس آواز میں، اتنی نرمی، اتنی دلکش کہ جی چاہتا تھا سنتے ہی رہیں۔ غور کیا تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے نغمے کوئی گا رہا ہے۔ نغمہ ایسا تھا کہ بول بھی خوبصورت، آواز بھی خوبصورت۔ میں نے نایاب سے کہا لوگ یوں ہی دیوانے ہوا کرتے تھے دنیا کے میوزک کے پیچھے، یہ ہے اصل میوزک جو واقعی روح کی غذا کہلانے کے لائق ہے۔ پھر بہت ساری آوازیں اس آواز کے ساتھ شامل ہو گئی جن سے ساری فضا گونج رہی تھی۔ نایاب تو اس نغمے میں کھو گئی، تھا ہی ایسا دل کو چھو جانے والا۔ جنت کی حوریں گانا گا رہی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و تسبیح تھی۔ یہ ان لوگوں کا انعام تھا جنہوں نے اپنے کانوں کو دنیا کے باجوں گاجوں سے محفوظ رکھا، شیطانی گانے نہیں سنے۔ ہم آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس کے وسیع و عریض باغ کی سلطنت میں پہنچ گئی۔ ایک طرف نہریں بہہ رہی تھی، کہیں دودھ کی نہر جا رہی تھی، کہیں شہد کی نہر بہہ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیسی نہریں ہیں؟ تمام نہریں زمین کے اوپر تھیں۔ ہم چلتے جا رہے تھے، خادم ہر طرف سے ہمیں سلام کرنے لگے، ہر طرف سے خوش آمدید کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا جدھر جاتے ہیں ہر طرف کیسا پروٹوکول ملتا ہے، ایسے جیسے ہم کوئی ملکائیں ہیں، کوئی VIP شخصیات ہیں۔ نایاب کہنے لگی دوست یہ جنت ہے، یہاں رب کی مہمان نوازی ہے، جیسے رب کی شان بلند ویسے اس کی مہمان نوازی بھی اس کے مطابق ہے۔ خادموں نے ہمیں ایسے تختوں پر لا بٹھایا جہاں خوبصورت گاؤ تکیے ہر طرف لگے ہوئے تھے۔ موسم بہت حسین تھا، نہ گرمی تھی نہ سردی۔ تخت اتنا آرام دہ تھا کہ اگر نیند ہوتی تو شاید میں لمبا سو جاتی۔ جب سے آئی ہوں اتنے دن گزر گئے، نیند کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں، تھکاوٹ نہیں، کوئی کمزوری نہیں، نہ ہی کوئی تکلیف۔ اتنا گھومی پھری کہیں درد نہیں۔ ہم دونوں سہیلیاں تختوں پر بیٹھ گئی۔ ہمیں ایسی شراب خادموں نے پیش کی جو سفید رنگ کی تھی، میں تو اس کے جام کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ جام ہی اتنا حسین تھا اور شراب بھی لذیذ اور خوشبودار۔ میں نے کہا نایاب دکھاؤ اپنی والی۔ کہنے لگی یہ بھی تو وہی ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں تمہاری والی اچھی لگ رہی ہے۔ وہ جام لے کر اٹھ کر بھاگی، میں اس کے پیچھے دوڑی۔ ہم ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کرنے لگی۔ فضاؤں میں ہمارے کہکہے گونج رہے تھے، حوروں کے نغموں کی آوازیں تھیں، عجیب ہی منظر تھا۔ بار بار فرشتے کہیں نہ کہیں سے آ جاتے تھے اور کہتے تھے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ سلام ہو تم پر، یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے، آخرت کا گھر تمہیں مبارک ہو۔ دل کی خوشی کیا ہوتی ہے یہ مجھے جنت میں آ کے پتہ چلا۔ دنیا میں تو ہر خوشی اپنے ساتھ بے شمار خطرات، خوف اور بہت ساری امتحانات اور غم لے کر آتی تھی، مگر ان خوشیوں کے ساتھ کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی چھن جانے کا ڈر نہیں۔ نایاب کہنے لگی دیکھو وہ پرندہ کتنا زبردست ہے، اس کے تکے کتنے مزیدار ہوں گے۔
اب اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ بھنا ہوا ہمارے سامنے آ گیا۔ میں باوجود اس کے کہ امی کے گھر سے کھانا کھا کر آئی تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کر پھر کھانا کھانے لگی۔ کھانا بھی لذیذ اور ساتھی بھی بہترین۔ یہ تو مزے پہ مزہ ہو گیا۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔